السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں رئیسہ کاظمی اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بری فوج کے نئے سربراہ کا تقرر آئندہ 3 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے اندراج کے لیے مہم شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے بری فوج کے سربراہ کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات غیر ضروری طور پر افشاں ہونے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر نئی دلی میں انسداد دہشت گردی کی دستاویز سے متعلق نام نہاد وزارتی اجلاس میں بھارتی پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط اور وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی ہوریت کانفرنس نے کہا ہے کہ وسطائی بھارتی حکومت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کے تبادلے کے نام پر قتل کر رہی ہے۔ آج انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں شدید زلزلے سے 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 2 نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ممتاز فلمی اداکار اسلم پرویز کی آج 38ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بری فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا عمل آئندہ 3 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے آج شام قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پاکستان افواج کے سربراہ کی تعیناتی ہے، جن کے ہاتھ میں ہماری ملک کا حفاظت کا ذمہ ہے، جو اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے۔ ہم سیاستدان یہ اپرچونٹی دیں اپنے اس وعدے کو پورا کر سکیں، اور جو آئین اور قانون نے ان کو ڈیوٹی یا فرض دیا ہے اس کو وہ نبھا سکیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر اعظم کو وزارت دفاع سے آج باضابطہ خط موصول ہوا، جس سے جنرل ہیڈ کوارٹرز کو آگاہ کر دیا گیا تاکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ وزیر دفاع نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ طریقہ کار کے تقدس کو برقرار رکھے اور اس سلسلے میں قیاس آرائیوں سے گریز کرے۔ ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر طلحہ محمود نے ملک میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کرنے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک میں مقیم رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 12,82,963 ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ خاندانوں کے 1,36,490 غیر رجسٹرڈ افراد کو رجسٹر کرنے کے لیے تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے پارلیمانی سیکریٹری سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ حکومت نے پاکستان تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات بلا جواز اور غیر ضروری طور پر افشاں کرنے پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیکس معلومات کو خفیہ رکھنے کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ نامعلوم اہلکاروں کی طرف سے کی گئی اس شدید کوتاہی کے حوالے سے وزیر خزانہ نے ریونیو کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود پاشا کو ہدایت کی کہ وہ ذاتی طور پر ٹیکس قانون کی خلاف ورزی اور FBR کے اعداد و شمار میں اختیارات سے تجاوز کرنے پر فوری تحقیقات کریں، ذمہ داری عائد کریں اور 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کریں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان کے پارلیمانی خدمات کے ادارے کی کارکردگی کی استعداد کار اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے اس کا کردار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ادارے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ادارہ جاتی اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ صنعتوں اور پیداوار کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تسنیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے متعدد سماجی و اقتصادی مسائل کو کامیابی سے اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو ہونے والے معاشی نقصانات کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنے میں بلاول بھٹو زرداری کا فعال کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ حکومت اپنی کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں ناکام رہی۔
مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا حافظ طاہر اشرفی نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے سے عدم برداشت اور تشدد کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ آج لاہور میں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی ملک کے اندرونی استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر لانے کے لیے میثاق پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ 22-24 کروڑ جو عوام ہے، اس کا مستقبل باہمی اتحاد سے مربوط ہے، مفاہمت سے مربوط ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنی اناؤں کو قربان کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق وضع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پروپیگنڈا اور جعلی خبریں معاشرے کے اتحاد کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے دوران کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ آپ غیر قانونی طور پہ پچھلی دفعہ ہیلی کاپٹر پہ لینڈ کیے تھے، اس دفعہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ کوئی ہیلی کاپٹر لے کے آپ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو پائلٹ اس انتشار کا حصہ بنا، سول ایویشن اس کا لائسنس کینسل کرے۔ پاکستان نے نئی دلی میں دہشت گردی کے لیے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر نام نہاد وزارتی اجلاس میں پاکستان کے خلاف بھارتی قیادت کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات اور دیے گئے حوالوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت بار بار غلط الزامات لگاتے ہوئے دنیا کو دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کے بارے میں مسلسل گمراہ کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کامیاب اقدامات کی وجہ سے بھارت کی بے بنیاد ہرزہ سرائی ناکام ہو گئی ہے اور پاکستان کے اقدامات کو انسداد دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی سرپرستی کے خلاف سرگرم عمل بین الاقوامی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی ظالمانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی پشت پناہی میں دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں، جہاں قابض بھارتی فوج روزانہ بے گناہ کشمیریوں کو ہراساں اور ان پر تشدد کرتی ہے اور اسے تمام جرائم کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت پہلے فوری طور پر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے اور سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کا شرمناک سلسلہ بند کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت نے بھارت کے شہر دلی میں صوفی شاعر حضرت امیر خسرو کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کے خواہش مند پاکستانی زائرین سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ شرکت کے خواہاں افراد اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک زیارت درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ عرس اگلے سال 4 سے 11 مئی تک ہوگا۔ درخواست فارم وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کی ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر دستیاب ہے۔ پاکستان اور چین نے صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاک چین تعاون کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے جس نے پاکستان میں سماجی و اقتصادی ترقی اور علاقائی روابط کے لیے خاطر خواہ کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے بلوچستان کو شمسی توانائی کے آلات اور گوادر میں گرین پروجیکٹ عطیہ کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے کے تحت معیاری تعاون کے لیے سی پیک کو اہم منصوبہ بنایا جا سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ضلع باجوڑ کے علاقے ہلال پور میں دہشت گرد حملے میں شہید فوجیوں کے والدین سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ صدر نے نائک تاج محمد اور لانس نائک کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ قوم دھرتی کے ان بہادر فرزندوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما مرحوم مخدوم امین فہیم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے، جن کی آج 7ویں برسی منائی گئی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ مرحوم رہنما سیاست میں رواداری اور ثابت قدمی کے علمبردار تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مخدوم امین فہیم نے جمہوریت کے استحکام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی۔
पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा है कि इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज लाहौर में आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के एक वफ़द से मुलाकात में कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। गवर्नर ने कहा कि मुतासरीन सैलाब की बहाली का अमल जारी है। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अफसाइश हैवानात और डेयरी के महकमे को हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिक़ा इदारों की मुशावरत से पंजाब माल मवेशी पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया जाए। उन्होंने आज लाहौर में डेयरी फार्म एसोसिएशन के एक वफ़द से मुलाकात में डेयरी फार्मर्स और माल मवेशी पालने वाले अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकाम को हिदायत की। उन्होंने कहा कि अफसाइश हैवानात के शोबे के फ़रोग़ के लिए मकामी जामियात से मुशावरती खिदमात ली जाएँ। अमेरिका का बैनुल-अक़वामी तरक्की का इदारा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा 14,850 किसानों को गंदम के 743 टन तस्दीक शुदा बीज और 1,485 टन खाद फराहम करेगा। इक़्तिसादी बहाली और तरक्याती सरगर्मियों के लिए USAID के खुसूसी राब्ताकार ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इमदाद से सैलाब से मुतासरा किसान मौसम रबी में अपनी 1900 एकड़ ज़मीन पर गंदम की फसल काश्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि USAID के बैनुल-अक़वामी तरक्की के इदारे ने डेरा इस्माइल खान, पेशावर और खैबर के अज़ला में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया है। चमन में पाक अफ़गान सरहद पर बाब दोस्ती राहगीरों और तिजारती सरगर्मियों के लिए आज दोबारा खोल दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरहद सुबह 8 से शाम 5 बजे तक राहगीरों जबकि सुबह 8 से रात 8 बजे तक तिजारती सरगर्मियों के लिए खुली रहेगी। पाकिस्तान में शाह सलमान इमदादी मरकज़ ने कराची में डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को अद्वियात और तिब्बी आलात फराहम किए हैं। इससे ज़ियाबितस के नादार और मुस्तहिक़ मरीज़ मुफ्त और बर वक्त इलाज की सहूलत के काबिल हो सकेंगे। इस इमदाद से 4000 से ज़ायद अफराद को फ़ायदा होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने 3 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया है। आज मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रशीद सुलहरिया ने कहा कि यह फैसला सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाब नफरी को मद्देनज़र रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात रवां माह की 27 तारीख को, पुंछ डिवीज़न में आइंदा माह की 3 तारीख और मीरपुर डिवीज़न में 8 दिसंबर को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा है कि उनकी हुकूमत ज़राअत, लाइव स्टॉक और माही परवरी के शोबों में बेहतरी पर 75 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने आज गिलगित में गंदम की काश्त की मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ज़रई शोबे में इस्लाहात के लिए एक रहबर कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में फलों की बरामदात में इजाफे के लिए इनकी पैदावार बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फस्ताई भारतीय हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी नौजवानों को भारतीय फोर्सेस के साथ नाम नेहाद झड़पों की आड़ के दौरान हिरासत शहीद कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि नए मंसूबे के तहत भारतीय फ़ौज और पुलिस बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें दौरान हिरासत कत्ल करने के बाद एक बयान जारी करती है कि नौजवान को मुजाहिदीन के ठिकाने पर ले जाते हुए एक झड़प में मारा गया है। उन्होंने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो हिंदुत्व हुकूमत के हाथों कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल बंद कराने के लिए आगे आए। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक बयान में कहा कि अगर भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए अपनी पूरी फ़ौज भी तैनात कर दे तब भी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त ही उसका मुक़द्दर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी एक अजीम मकसद के लिए जदोजहद कर रहे हैं जिन्हें मुस्तकिल गिरफ्तारियों और दीगर मज़ालिम के ज़रिए अपने मकसद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि हल तलब मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट और ख़ित्ते में खूनरेज़ी, ग़ुरबत और हथियारों की दौड़ का एक बड़ा सबब है।
انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں آج شدید زلزلے کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6 تھی۔ ایک مقامی عہدیدار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے سے مغربی جاوا کا قصبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ قصبے کے باہر کئی افراد کے تاحال ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے علاقے جاوا میں شدید زلزلے سے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو، جاں بحق افراد کے غمزدہ خاندانوں اور انڈونیشیا کے برادر عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی انڈونیشیا میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر دلی اظہار تعزیت کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے انڈونیشین بھائیوں خصوصاً متاثرہ خاندانوں کے لیے ہمدردی کا پیغام بھیجا۔ قازقستان میں صدر قاسم جمرات توکایف اگلی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق 69 سالہ صدر نے جو 2019 میں اقتدار میں آئے تھے 81% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور حتمی نتائج کا اعلان ایک ہفتے میں کر دیا جائے گا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شمالی شام میں عسکری کارروائی صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری وزارت دفاع فیصلہ کرے گی کہ کتنی بری فوج کو کارروائی میں حصہ لینا چاہیے۔ ادھر شامی سرحد کے قریب ضلع کارکامس میں ایک راکٹ حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جینن میں اسرائیلی فوج نے ایک کارروائی کے دوران ایک فلسطینی کو شہید اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت تعلیم نے ایک بیان میں فلسطینی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے اسکول جاتے ہوئے شہید کیا گیا۔ بین الاقوامی جوہری ادارے نے یوکرین میں روس کے زیر قبضہ زاپوریشیا بجلی گھر پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے نگراں جوہری ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے ایک بیان میں کہا کہ اس بڑے جوہری پاور پلانٹ کے مقام پر دھماکے قطعی ناقابل قبول ہیں۔ قطر نے چین کے ساتھ خرید و فروخت کا 27 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ قطر کے توانائی کے محکمے کے سربراہ سعد الکعبی نے دوحہ میں ایک انٹرویو میں کہا کہ نارتھ فیلڈ ایسٹ منصوبے سے ہمارے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین، یورپ اور عالمی سطح پر دوسرے خریداروں سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں رئیسہ قاسمی سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ ذافی اسٹیڈیم لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ ہم نے یہ اسکواڈ گیدر کیا ہے، بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، اظہر علی، فہیم اشرف، حارث رؤوف، امام الحق، محمد علی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، نعمان علی، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل، شان مسعود اینڈ زاہد محمود۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسکواڈ صرف میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے اور ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیریز کے میچز راولپنڈی، ملتان اور کراچی میں بالترتیب آئندہ ماہ کی 1، 9 اور 17 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ ادھر انگلینڈ کی ٹیم اتوار کو پاکستان پہنچے گی۔ پہلی مرتبہ انگلینڈ کی ٹیم راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ پاکستانی کھلاڑی سیریز کی تیاری کے لیے جمعرات سے راولپنڈی میں ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ دوحہ کے خلیفہ اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ 2022 کے میچ میں انگلینڈ نے ایران کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ آج کا دوسرا میچ رات 9 بجے سینیگال اور ہالینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ عالمی کپ میں کل 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں امریکہ کا مقابلہ ویلز سے دن 12 بجے ہوگا۔ دوسرے میچ میں سے پہر 3 بجے سعودی عرب اور ارجنٹینا مد مقابل ہوں گے۔ تیسرا میچ ڈنمارک اور تیونس کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ چوتھا میچ رات 9 بجے میکسیکو اور پولینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام ایک روزہ میچ ICC کرکٹ عالمی کپ پر لیگ کا حصہ ہوں گے، جو اس ماہ کی 3 تاریخ سے شروع ہوں گے۔
بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے 2024 میں ہونے والے T20 عالمی کپ کے اگلے ایڈیشن کے لیے نئے فارمیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز 20 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کی میزبانی کریں گے۔ ناک آؤٹ مرحلے سے قبل ٹورنامنٹ 2 مراحل میں کھیلا جائے گا۔ افغانستان اور بنگلہ دیش نے بھی ٹیسٹ درجہ بندی کی بنیاد پر میگا ایونٹ میں جگہ بنا لی ہے۔ باقی 8 ٹیمیں ریجنل کوالیفائرز کے ذریعے کوالیفائی کریں گی۔ اور خیبر پختونخوا میں بین الحلقہ جاتی گیمز 2022 کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ خصوصی اقتصادی زونز اتھارٹی کے چیئرمین SM نوید نے کہا ہے کہ خصوصی اقتصادی زونز تجارت کے حوالے سے علاقائی رابطے کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان چین مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے تھنک ٹینک سیشن میں کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں خطے کے ملکوں کے درمیان رابطے اور تجارت کے فروغ کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ پنجاب کے خصوصی اقتصادی زونز ٹیکسٹائل، زراعت، غذائی اشیاء کی تیاری، گاڑیوں اور خدمات جیسے اہم صنعتی شعبوں کا مرکز ہیں۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت اور اسلام آباد کے چھوٹے تاجروں اور چھوٹی صنعتوں کے ایوان نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور حکومت پر زور دیا کہ معیشت کی بحالی کے لیے کاروبار کرنے میں آسانی کے فروغ پر توجہ دے۔ صدر احسن ظفر بختیاری کی قیادت میں اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے وفد نے اسلام آباد ایوان برائے چھوٹے تاجر اور صنعتوں کا دورہ کیا اور صدر سجاد سرور اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں چھوٹے کاروبار اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور زور دیا کہ حکومت کو چھوٹے تاجروں اور چھوٹی صنعتوں کے ایوانوں کے لیے پلاٹ مختص کرنے چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 30 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,761 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 132 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 189 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 14 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 334 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 150 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 156 میں کمی، جبکہ 28 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ اللہ وسایہ ٹیکسٹائلز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 168.73 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 250 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 220 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت 225 روپے 84 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 261 روپے 68 پیسے اور 267 روپے 58 پیسے، یورو 227 روپے 83 پیسے اور 232 روپے 57 پیسے، سعودی ریال 58 روپے 73 پیسے اور 60 روپے 9 پیسے، UAE درہم 60 روپے 53 پیسے اور 61 روپے 50 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 60 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,35,888 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 98,481 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں اب تک کی کچھ اہم تجارتی خبریں۔ اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان کی ممتاز فلمی اداکار اسلم پرویز کی 38ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے فنی سفر پر ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 14 نومبر سن 1984 کی بات ہے کہ پاکستانی فلمی صنعت کے دو مایہ اداکار اقبال حسن اور اسلم پرویز حیدر چودھری کی فلم جورا کی عکس بندی کے بعد فیروز پور روڈ لاہور سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ایک ویگن سے تصادم ہو گیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں اقبال حسن تو جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسلم پرویز ایک ہفتے تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 21 نومبر کی صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلم پرویز نے اپنی فنی زندگی میں 200 فلموں میں کام کیا تھا اور پاکستان کے مقبول اداکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے انتقال سے فلمی صنعت ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہوئی۔ خاتون اول سمینا الوی نے کہا ہے کہ مصوری کا فن رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پاکستان نیشنل آرٹس کونسل اسلام آباد میں اسٹل لائف پینٹنگ کے عنوان سے ہونے والی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عظیم اسلامی ثقافت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری خطاطی کے نمونے عالمی سطح پر
پذیرائی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے فنکاروں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لوک اور روایتی ورثے کے قومی انسٹیٹیوٹ نے سالانہ لوک میلہ جمعے سے اسلام آباد میں کرانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس 10 روزہ میلے کی خاص بات تمام صوبوں کے ثقافتی پیویلین ہیں۔ فنون کا مظاہرہ، لوک گیت اور علاقائی رقص، دستکاریوں کے بازار، کلچرل نائٹس، لوک کہانیوں پر مبنی پرفارمنس، کھانے کے اسٹالز اور دوسری کئی سرگرمیاں میلے کا حصہ ہوں گی۔ اور سرگودھا کے پارکوں اور باغبانی کا ادارہ جمعرات سے بدھ تک 7 روزہ لوک میلے کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے چند اہم خبریں۔ اور فن کی دنیا کے بعد چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ معروف پاکستانی طبیعیات دان اور نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کی 26ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام سن 1926 میں ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جھنگ سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرکاری وظیفہ حاصل کیا۔ انہوں نے سینٹ جانز کالج کیمبرج سے ریاضی اور طبیعیات میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے کیمبرج سے نظریاتی طبیعیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس میں بنیادی کام پر مشتمل مقالہ 1951 میں شائع ہوا۔ الیکٹرو ویک یونیفیکیشن کے نظریے کے حوالے سے خدمات پر ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں طبیعیات کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا اور وہ یہ اعلیٰ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ ڈاکٹر عبدالسلام طویل علالت کے بعد 70 برس کی عمر میں 1996 میں آج کے دن انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں انتقال کر گئے۔ بچوں کی تربیت آسان کام نہیں، لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ اگر بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی کی جائے تو ان کا ڈی این اے متاثر ہوتا ہے، جس سے وہ لڑکپن اور جوانی میں ڈپریشن کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح والدین کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے ان میں ایپی جینیٹکس تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور حیاتیاتی طور پر ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ البتہ اس کے اثرات بلوغت میں ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا منفی اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت احساس تحفظ اور محبت کے ساتھ کی جائے تاکہ ان کی شخصیت متوازن ہو سکے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ کمر کے درد کو دور کرنے والا طریقہ علاج ہر مریض کے لیے یکساں مفید نہیں ہوتا اور اسی لیے مختلف افراد کے لیے مختلف طریقہ علاج سے 84% حد تک اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کالام میں -5، زیارت میں -4، ہنسا، اسکردو اور استور میں -3، اسلام آباد میں 5، لاہور میں 10، کراچی میں 18، پشاور میں 6، کوئٹہ میں 1، مظفر آباد میں 5 اور سری نگر میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی رپورٹ آپ نے سنی عمران احمد صدیقی سے۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ بری فوج کے نئے سربراہ کا تقرر آئندہ 3 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے اندراج کے لیے مہم شروع کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے بری فوج کے سربراہ کے اہل خانہ کی ٹیکس معلومات غیر ضروری طور پر افشاں ہونے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے کوئی رقم نہیں کے موضوع پر نئی دلی میں انسداد دہشت گردی کی دستاویز سے متعلق نام نہاد وزارتی اجلاس میں بھارتی پروپیگنڈا سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ آج انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں شدید زلزلے سے 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 18 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں 2 نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر کنول شمیم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔